السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ واجب الاحترام اور ہمارے معزز دینی بھائیوں، قربانی کے سلسلے میں ہم چند کوتاہیاں برتتے ہیں، جن کوتاہیوں کا ہمیں دور کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس میں بہت ہی غفلت سے ہم لوگ کام لیتے ہیں۔ احادیث میں اس مبارک عشرے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل یہی عشرہ ہے۔ ہر دن کا روزہ اور ہر رات کا قیام مسنون ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، سرور کائنات فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ لیکن عام طور پر ہماری طرز عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی اہتمام نہیں ہوتا، غفلت میں یہ ایام گزر جاتے ہیں۔ لہذا اس عشرے کے متعلق جو احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہے، ان کو سامنے رکھ کر کسی نہ کسی درجے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ دوسری کوتاہی جو ہم عام طور پر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ قربانی کو اہمیت نہیں دیتے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، حالانکہ اس پر سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مَن كَانَ لَهُ سَاعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا۔ فرمایا جو آدمی باوجود وسعت کے قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ بعضی لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعضے لوگوں کے زبان پر یہ بات بڑی شد و مت کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے، اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بیش بہا رقوم قربانیوں میں صرف کی جاتی ہے، اگر ان رقوم سے غربا کی ضرورت پوری کی جائے یا مسلمان بچیوں کو جہیز خرید کر دے دیا جائے تو بہتر ہے۔ خوب ذہن نشیں فرما لیں کہ جہیز کا سامان فراہم کرنا بڑا خیر کا کام ہے، لیکن قربانی کا عمل اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ اگر یہ اسراف ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ لاکھوں روپے جو دیگر لغویات اور فضولیات میں خرچ کیے جاتے ہیں، ان کو بچا کر دیگر خیر کے کاموں میں خرچ کیا جائے، قربانی میں سے کم نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے کوتاہی یہ ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق پیدا نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر قربانی واجب ہے، چنانچہ میرے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہذا مجھے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی کوتاہی ہے۔ ہم حضرات علماء کرام سے، اہل علم سے رابطہ بھی نہیں کرتے کہ ان سے مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قربانی کا کیا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے، اور ان دونوں کے مابین کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ان میں فرق ہے،
اور فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 اشیاء کی شمار کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہوا کرتا ہے اس کے اندر 4 چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سونا جب کہ 7.5 تولہ ہو۔ نمبر 2، چاندی جب کہ 52.5 تولہ ہو۔ نمبر 3، نقدی جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو۔ نمبر 4، سامان تجارت جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ قربانی کے نصاب میں 4 اشیاء تو یہی ہے جو اوپر ذکر ہوئی۔ 5ویں چیز گھر کا ضرورت سے زائد سامان بھی ہے، مثلا ٹی وی، ریڈیو وغیرہ اتنی ہیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ قربانی کے نصاب کے لیے سال گزرنا شرط نہیں۔ حتیٰ کہ اگر قربانی کے تیسرے دن بھی بقدر نصاب مال آ گیا تو قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ انسان جب بازار کے اندر جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے تو سستا اور گھٹیا مال خریدتا ہے، اچھا نہیں خریدتا۔ سوچتا اچھا خریدوں گا تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، 10,000 ہے، 15,000 ہے، لہذا کسی بڑے جانور میں حصہ لے لیا جائے اور اس کے اندر 3,500 میں کام ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں یہ قربانی اللہ کے دربار میں نذرانہ پیش کرنا ہے، لہذا عمدہ جانور ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمنوا ضحایاکم فإنہا علی صراط مطاعیکم، اپنی قربانی کو موٹا تازہ کرو اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اور کمال نیت کا جب حاصل ہوگا تو عمدہ جانور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ نے آپ کو صاحب وسعت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، تو آپ سخاوت کے ساتھ اور فراغ دلی کے ساتھ کام لیجیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ قابل مبارک ہیں، اور آپ کو خداوند تعالی اس دنیا کے اندر بھی سکون اور چین کی زندگی نصیب فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی خداوند تعالی ہمیں جنت الفردوس جیسی جگہ عطا فرمائیں گے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔